اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 نومبر ہے، جی ایم ٹی وقت کے مطابق شام 4 آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جرمنی سے آپ کی خدمت میں پیش کی جانے والی سیریز کا یہ پہلا پروگرام ہے، جو حسب سابق ہمیشہ 4 پروگرامز پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے آئے ہیں کہ ہمیشہ ہمارا یہ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے۔ آپ براہ راست یہاں پہ پروگرام کے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں، جن کا انشاءاللہ ہمارے علماء آپ کو جواب دیں گے، اور رابطے کے لیے جو تفصیل ہے وہ آپ کو اسکرین پر دکھائی جاتی رہے گی۔ یا تو پھر آپ میسج کے ذریعے اپنا سوال بھیجیں، یا پھر اپنا سوال یہاں پر کال کے ذریعے سے بھی آپ ہماری یہاں پیش کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں یہاں شریک گفتگو ہوں گے، یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں مکرم محترم حفیظ اللہ بروانہ صاحب، اور اس طرح سے مکرم محترم رحمۃ اللہ بندشاہ صاحب۔ ویڈیو لنک کے ذریعے سے ہمارے ساتھ انشاءاللہ وہاں مکرم محترم شمشاد احمد قمر صاحب رابطے میں رہیں گے۔ آپ سب دوستوں کو خاص خوش آمدید کہتا ہے، جزاکم اللہ خیر، آپ نے مالی وقت نکالا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارے ویورز کو ہم یہ موقع دیں کہ وہ یہاں ہمارے ساتھ براہ راست رابطہ کر سکیں، بغیر کسی مشکل و خوف کے۔ ہمارے ویورز کے ذہن میں جو بھی سوال ہو جماعت احمدیہ کے بارے میں، بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں، آپ کی تعلیمات یا عقائد کے بارے میں جو کوئی بھی سوال ہو، کوئی اعتراض یا کسی معاملے کی حقیقت جاننا چاہیں، تو ضرور آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ آپ کو یہاں یہ موقع دیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا یہاں پہ ہم انشاءاللہ ان کا جواب دیں۔ ہم احمدیہ مسلم جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو بحیثیت امام مہدی و مسیح موعود مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اب وہی امام مہدی، وہی مسیح موعود ہیں جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کے نام سے خبر دی تھی۔ عیسیٰ ابن مریم کے نام سے خبر دینے میں ایک بہت بڑا ایک استعارہ تھا، جس کی طرف آپ کی تشبیہ کی طرف، ان کئی تشبیہات کی طرف اشارہ تھا جو آپ کے وجود میں دیکھنے کو آئیں، لیکن اس استعارہ کو لفظی لے کر یہ نظریہ بھی امت میں کچھ عرصے کے بعد عام ہو گیا کہ وہی عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، گویا وہی دوبارہ آئیں گے، اور بعد میں یہ نظریہ بھی آ گیا کہ وہ گویا ابھی بھی زندہ ہیں اور آسمان پر گزشتہ 2000 سالوں سے وہاں پر منتظر ہیں، اور انہوں نے واپس آنا ہے۔ یہ ایک بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کے دعویٰ کو سمجھنے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو بہت مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ یہ نظریہ ہے کہ گویا وہی عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف گئے تھے وہی آئیں گے، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو آپ کے دعویٰ کی جو بہت بڑی بنیاد اس بات پر تھی کہ آپ نے قرآن کریم، احادیث اور بھی بہت سارے شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پیش کر کے بھی ثابت کیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے وہ وفات پا چکے ہیں، اور چونکہ وہ وفات پا چکے ہیں، چونکہ وہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ وہ گویا زندہ آسمان پر ہیں، اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے اسی نام کے ساتھ امت محمدیہ میں مسیح کو دوبارہ، یعنی اسی کام کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ جن کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، بھیجا تا وہ یہ تمام کام سر انجام دیں جس کے متعلق خبر دی گئی تھی۔ ہمارے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم اسی موضوع کے حوالے سے اس بنیادی نظریے کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور آپ کے سامنے وہ سب باتیں رکھیں گے کہ کس وجہ سے یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔
عام طور پر کسی نبی کی وفات ثابت کرنا یہ بار ثبوت تو ان لوگوں پہ ہونا چاہیے جو یہ سمجھے کہ گویا وہ نبی زندہ ہے، کیونکہ سب انبیاء، یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، جس دنیا پر آتا ہے وہ وفات پا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے دوستوں کے لیے، ان کی آسانی کے لیے ہم نے اس بارے میں گفتگو کرنی ہے تاکہ یہ غلط فہمی بھی دور ہو اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے اس فرستادہ کو آسانی سے پہچان سکیں۔ اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک تازہ ایک کوشش ہے ہمارے مخالفین کی طرف سے، جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، ابھی کریں گے، کی ہے، آئندہ بھی کریں گے۔ یہ ہمیشہ سے ان کا طریقہ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سچے انبیاء کی مخالفت ہوتی ہے، اور وہ مختلف ذریعوں سے عوام کو، سادہ عوام کو ورغلا کر ان کو جھوٹ اور تلبیس کے ذریعے سے بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ خدا تعالیٰ کے فرستادوں کی مخالفت کریں۔ اسی طرح کی ایک تازہ کوشش ابھی حال ہی میں پاکستان میں پھر سے کی گئی۔ پنجاب کی حکومت نے، یا حکومت میں یہ قرارداد پاس قرار دی گئی ہے، یعنی ان سے کرائی گئی ہے، اصل میں تو ان کے پیچھے مخالف عناصر ہیں جو یہ کام کراتے ہیں، کہ احمدیوں کے خلاف جو ختم نبوت کے نام سے جو غلط فہمی اور جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ احمدی گویا ختم نبوت کے منکر ہیں، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برخلاف ہے۔ ہم احمدی جلد و جان سے ختم نبوت پر ایمان لانے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ختم نبوت، جس رنگ میں اور جس عرفان کے ساتھ احمدی جماعت اس کو پہچاننے والی ہے، جو حضرت مسیح السلام نے ہمیں سمجھایا اور بتایا، وہ اس کا اشیر بھی نہیں سمجھتے۔ بہرحال اس بہت ہی نازک اور حساس معاملے کو لے کر وہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ گویا ہم آپ کی شان ختم نبوت کے منکر ہیں، اور یہ کوشش، اور یہ اب قرارداد پاس کی گئی ہے کہ حکومتی دفاتر میں باقاعدہ اب آیت ختم نبوت، قرآن مجید کی وہ آیت وہ ڈسپلے کی جائے، اور ساتھ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جائے، اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے وہ معنی کر کے لوگوں کو بتائے جائیں جو اصل میں قرآن اور حدیث کے ہی مخالف ہیں، اور جو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بھی خلاف ہیں۔ اور ہم ہمارے پروگرام میں، کیونکہ یہ باتیں بار بار اٹھتی ہیں، ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بھی، اس کی حقیقت بتانا بھی ضروری ہے تاکہ وہ عوام جو نیک اسلام سے محبت رکھتے ہیں، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں، ان کے سامنے حقیقت آئے اور انہیں بھی توفیق ملے وقت کے امام کو پہچاننے کی۔ تو اس حوالے سے ہم ہماری گفتگو کا آغاز اسی موضوع سے کریں گے، اور خاک سار مکرم شمشاد احمد قمر صاحب سے درخواست کرے گا کہ شمشاد صاحب، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، قرآن مجید کی وہ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین پیش کر کے خاتم النبیین کے یہ معنی بتائے جا رہے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہیں۔ تو اس حوالے سے برائے کرم ہمارے ناظرین کو آپ اس کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ بھی بتا دیں، اور اس آیت میں بھی کیا یہ معنی قبول کرنے کے قابل ہیں کہ گویا یہاں پہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹیگوریکلی آخری نبی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزا طارق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے مخالفین جماعت احمدیہ کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بات قطعی طور پہ غلط اور حقائق کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح خاتم النبیین، خاتم الاولیاء تسلیم کرتے ہیں جیسے خدا تعالیٰ اور خدا کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ ہم خاتم النبیین کے اس مفہوم سے اختلاف کرتے ہیں جو آج کل کے مسلمان عام طور پہ اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی بالکل آئے گا ہی نہیں۔ اس اختلاف کو یہ کہنا کہ نعوذ باللہ ہم خاتم النبیین ہی نہیں مانتے، یہ بالکل ایک غلط بیانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ جس طرح میں اور میری جماعت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء تسلیم کرتے ہیں، اور جس قوت، بصیرت اور معرفت کے ساتھ ہم آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہمارے مخالفین تو اس کا لاکھواں حصہ بھی نہیں مانتے۔ اور اسی طرح یہ پھر عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ گویا ساری امت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے اب تک انہی معنوں کے اوپر قائم ہے جو یہ آج کل کے علماء کر رہے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان بزرگوں کے اوپر کی تہمت ہے
جو خاتم النبیین کے معنی یہ نہیں کرتے آ رہے جو آج کل کے علماء کر رہے ہیں، بلکہ وہ معنی کر رہے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ملا علی قاری ہیں، اور ابو عبداللہ محمد بن علی الترمذی ہیں، مولانا قاسم نانوتوی ہیں، بہت سارے نام ہیں ایسے، یہ اولین میں بھی اور آخرین کے علماء میں بھی، جو خاتم النبیین کے یہی معنی کرتے آئے ہیں کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں اور نبوت کے کمالات آپ کے اوپر ختم ہو گئے ہیں۔ اب کوئی نبی جو پہلے گزرے ہیں یا اگر کوئی بعد میں بھی آئے تو وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے ہی حصہ لے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کو چھوڑ کے کوئی نئی شریعت لے کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا ایسی بات جو کی جاتی ہے کہ جی اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کیا اس سے پہلے بھی کوئی اس قسم کے حالات گزرے ہیں؟ قرآن کریم اس کے بارے میں کیا بیان فرماتا ہے؟ اب قرآن کریم سے جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم ایک ایسی تاریخ بیان کرتا ہے جو آج کل کے ان علماء کے بالکل مطابقت ان کے ساتھ کھاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا ذکر فرماتا ہے، کسی نبی کا ذکر فرماتا ہے، یا کسی کا انفرادی طور پہ کسی فرد کا ذکر فرماتا ہے، تو یہ قصے اور کہانی کے طور پہ نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان قصوں میں، ان کی اس بیان میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشان ہے۔ اب اس لیے یہ غور کرنا چاہیے کہ جو بات بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا کسی قوم یا کسی فرد کے بارے میں بیان کی ہے، اس کے اندر ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ اب جہاں تک ختم نبوت کے اس مفہوم کا تعلق ہے جو آج کے علماء بیان کر رہے ہیں، جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہر نبی کے تقریباً ہر نبی کے دور میں اس قسم کے عقائد لوگ رکھتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان میں بیان کیا کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، وہ بیچارہ کمزور ایمان رکھتا تھا، لیکن ایمان کا اظہار جب ضرورت پڑتی تھی وہ کھل کے کرتا تھا۔ تو اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں سورہ مومن میں، کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اس سے پہلے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تم میں آئے تھے اور نشانات کے ساتھ آئے تھے، لیکن جب تک وہ رہے ہیں تم ان کے بارے میں شک کرتے رہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور جب حتیٰ اذا ہلاکت، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی، قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تو پھر تم نے کہنا شروع کر دیا کہ اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو رسول کے طور پر مبعوث نہیں کرے گا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہ آخری نبی اس دور کے جو ان کے اس قوم کے لوگ ہیں وہ مانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اس بات کو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ فرمایا کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، کہ اسی طرح جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں، شک کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح گمراہ کیا کرتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو ان کے پاس دلیل ہوتی نہیں ہے اور بغیر دلیل کے بحث پہ بحث کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ کہانی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی تھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہی چیز بیان ہوتی رہی۔ اور اس کے بعد پھر سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جنوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، قرآن کریم سنا، اور سننے کے بعد پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، تو اس میں بھی ایک سیانے بندے نے ان کو کہا کہ انہ کانا یقول سفیہنا علی اللہ شطط، کہ یہ ہم میں سے بیوقوف لوگ جو تھے وہ اللہ کے بارے میں عجیب باتیں کرتے رہے، اور ان میں کچھ باتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں انہم ظنوا کما ظننتم،
اللہ یبعث اللہ احد، ان کا خیال یہی تھا جیسا کہ تمہارا یعنی اس قوم کا، وہ جو جن قوم تھی ان کا بھی یہی خیال تھا کہ اب اللہ کسی کو مبعوث نہیں کرے گا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لے آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ اس میں کون سی عبرت ہے ہمارے لیے، کیا سبق دیا گیا ہے، کیا سمجھنا چاہیے؟ وہ یہی کہ ہر نبی کے دور میں یہ بات سامنے آتی رہی ہے کہ اس کے ماننے والے اس کے فوت ہو جانے کے بعد یہی سمجھتے رہے کہ اب اللہ اس کے بعد کسی کو مبعوث نہیں کرے گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا، قرآن گواہی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کے دور میں بھی کہا گیا، قرآن گواہی دیتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی کہا گیا، قرآن گواہی دیتا ہے۔ یہی آج کے علماء بیان کر رہے ہیں، تو کون سی نئی بات بیان کر رہے ہیں؟ تو قرآن کریم کی ان آیات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کیا وہ لوگ درست تھے جو کہتے تھے کہ اب اللہ کسی کو مبعوث نہیں فرمائے گا؟ اگر وہ درست نہیں تھے تو آج یہ عقیدہ رکھنے کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی یہی مراد تھی جو خدا نے خاتم النبیین فرمایا آپ کو، کہ اس کا یہی مطلب تھا یا کوئی اور مطلب تھا؟ اب جہاں تک اس کے معنوں کا تعلق ہے، دیکھیں یہ چیزیں تو ہم بہت بیان کرتے آئے ہیں کہ اس کے معنی حقیقت میں کیا ہیں۔ اس کے معنی انگوٹھی کے بھی ہیں جو زینت کے طور پہ آتا ہے، اس کے معنی مہر کے بھی ہیں جو تصدیق کے لیے آتا ہے، اس کے معنی کسی کے اوپر کسی اس چیز کے کمالات ختم ہو جانے کے بھی ہیں کہ وہ افضل ترین ہے اس معاملے میں۔ اور یہ درست ہے کہ مجازی طور پہ حضرت امام راغب مفردات راغب میں فرماتے ہیں کہ اس کا معنی آخری بھی ہے، لیکن یہ مجازی معنی ہے، اور مجازی معنی تو وہاں لیے جاتے ہیں جہاں حقیقی معنی چسپاں نہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کو، حدیثوں کو اور عام محاورہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اب لغت میں نہیں جاتا کہ کس لغت میں کیا لکھا ہے، صرف یہ دیکھ لیں، اس بات پہ غور کر لیں کہ خاتم کا لفظ جب بولا جاتا ہے اور یہ مضاف کی طرف، یہ مضاف ہوتا ہے جمع کی طرف، تو اس میں کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ عربی زبان کا عام محاورہ جو ہے اس میں اس سے مراد لوگ کیا لیتے ہیں۔ فارسی زبان میں، دوسری زبانوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہاں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ کیا یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ اس کے بعد اب کوئی نہیں ہے، اگر ہوگا تو نعوذ باللہ وہ کافر؟ کیونکہ یہاں تو یہی معنی کیے جا رہے ہیں کہ خاتم النبیین جب اللہ نے فرما دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نبی مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر خاتم کے لفظ کا یہی ترجمہ ہے اور اس سے دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون دائرہ اسلام کے اندر بستا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضور کے چچا تھے، کہ یا امی انکا خاتم المہاجرین فی الہجرت کما انا خاتم النبیین فی النبوہ، کہ اے چچا، جس طرح میں نبوت کے معاملے میں خاتم النبیین ہوں، اسی طرح آپ ہجرت میں خاتم المہاجرین ہیں۔ اچھا، اسی طرح پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا انا خاتم الانبیاء و انت یا علی خاتم الاولیاء، کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور اے علی تو خاتم الاولیاء ہے۔ تو اب اسی طرح بعض روایات میں خاتم الاوصیاء بھی لکھا ہے کہ خاتم الاوصیاء ہیں۔ پھر شاہ عبدالعزیز صاحب کو خاتم المحدثین لکھا ہے، مولانا شبلی نعمانی کو خاتم المصنفین لکھا ہے۔ پھر غیاث الدین بادشاہ تھے، ان کے ایک درباری شاعر تھے انوری، وہ غیاث الدین کی شان میں قصیدہ لکھتے ہوئے وہ فارسی میں شعر لکھتے ہیں کہ مادر گیتی نزائد زیر چرف چمبری، بادشاہ چوں غیاث الدین گدا چوں انوری، بر تو سلطانیست ختموں بر منے مسکی سخن، چوں شجاعت بر علی بر مصطفیٰ پیغمبری، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے نیچے غیاث الدین بادشاہ جیسا کوئی بادشاہ پیدا نہیں کیا، اور وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ بر تو سلطانیست ختم، کہ تیرے اوپر سلطانی بادشاہت ختم ہو گئی ہے، بر منے مسکین سخن، اور میرے اوپر مسکین کے اوپر شاعری ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح چون شجاعت بر علی، جیسے حضرت علی پر شجاعت ختم ہو گئی، بر مصطفیٰ پیغمبری، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبری ختم ہو گئی۔ اب یہاں اگر اس کا یہ مطلب لیں کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، بعد میں کوئی نہیں ہوگا، کوئی مانے تو دائرہ اسلام سے خارج،
تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم المہاجرین کہا گیا، تو پھر کوئی مہاجر بھی کہے گا تو دائرہ اسلام سے خارج۔ حضرت علی کو خاتم الاولیاء کہا گیا، اور اگر کوئی ولی مانتا ہے وہ بھی خارج۔ خاتم الاوصیاء کہا گیا، اگر کوئی موسی مانتا ہے یا وصی مانتا ہے وہ بھی خارج۔ پھر ان خاتم المحدثین کہا گیا، خاتم المصنفین کہا گیا، کوئی مصنف بھی نہیں ہو سکتا، پھر سلطان بادشاہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر شاعر بھی نہیں ہو سکتا، حضرت علی کے بعد کوئی بہادر بھی نہیں کہلا سکتا۔ بالکل اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے، کہ جن معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین فرمایا گیا، انہی معنوں میں حضور نے فرمایا کہ یہ ساری ہیں، یا جن شعراء نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کے کیے ہیں کہ اسی طرح ختم ہو گئے۔ اب اگر اس کا یہ مطلب ہے تو آپ خود سوچیں کہ خاتم کے لفظ کا ترجمہ کرنے پہ کہ بعد میں کوئی نہیں ہوگا، اگر اس کا برعکس ترجمہ کرتا ہے، یہ ترجمہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے لیکن اس جیسا نہیں ہوگا، تو پھر اسلام کے اندر تو کوئی نہیں رہے گا۔ پھر مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں جب فرمایا خاتم المہاجرین، مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ کہ مہاجر پہلے بھی ہوتے آئے، ہجرت بعد میں بھی ہوگی، لیکن آپ جیسا مہاجر، ہجرت کا وہ درجہ جو آپ کو ملا ہے نہ کبھی پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں کسی کو ملے گا۔ ولی پہلے بھی تھے، بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت علی جیسا ولی نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ اور اسی طرح محدث، مصنف، یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہے کہ یہ پہلے بھی تھے بعد میں بھی تھے۔ یہاں اس تعریف کو کمال تک پہنچانا مقصد ہے۔ بادشاہت کا بھی یہی مطلب ہے، شاعری کا بھی یہی مطلب ہے۔ تو اس لیے ان معنوں کے لحاظ سے جب ہم دیکھیں گے تو محاورہ عرب یہ بتا رہا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نبی پہلے بھی ہوتے رہے، نبی بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی نہ کبھی پہلے دنیا میں ہوا نہ کبھی بعد میں دنیا میں ہوگا۔ یعنی نبوت کے جتنے کمالات کسی کے تصور میں آ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پورے ہو چکے ہیں، ان کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بعد میں کوئی ہوگا، نہیں ہوگا، لیکن جو بھی ہوگا وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہوگا، کیونکہ قرآن میں واضح فرما دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی ان کو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنی ہے تو میری پیروی میں محبت ملے گی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی محبت ملے گی تو جو نبی ہوتا ہے وہ تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی نبی ہوگا، کوئی اللہ کا اس طرح کا محبوب ہوگا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جی شمشاد صاحب، یہ وہ معنی ہیں جو خاتم النبیین کے ملتے ہیں، اور بزرگوں نے بھی یہی معنی کیے ہیں۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ بہرے این خاتم شدہ تو کے وجود مثل او نیبود نہ خواہند بود، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان معنوں میں خاتم النبیین ہیں کہ آپ جیسا نہ کبھی ہوا نہ ہوگا۔ تو یہی معنی ہم کرتے ہیں۔ اگر ان معنوں کے کرنے کی وجہ سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو بسم اللہ، اگر گر کفر این بات بخدا ساتھ کافر۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ شمشاد صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے کئی پہلو سے اس حقیقت پر روشنی ڈالی۔ اور ناظرین آپ خود دیکھ سکتے ہیں کسی شخص کے آخر میں آنا اس میں کیا فضیلت ہے، بجائے کجا یہ معنی جو ابھی عرب محاورے سے خود رسول کی قسم کی اپنی زبان کے استعمال سے آپ نے خود اس لفظ کو بھی استعمال کیا، اور عربی زبان کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھا گیا کہ وہ شخص ان تمام لوگوں میں سب سے افضل ترین، اس سے بڑا اور کمال درجہ کسی کا نہیں۔ تو یہ معنی ہے ختم نبوت کے جماعت احمدیہ سمجھتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ رحمت اللہ صاحب آپ سے خاصا درخواست کرے گا، اب مخالفین کو تو بہت ہی مشکل پڑ گئی ہے، وہ کسی رنگ میں بھی اب لوگوں کو احمدیہ سے متنفر کرنے کی کوشش میں ذرا نہیں شرماتے کہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ کیا معنی منسوب کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ ابھی ذکر ہوا کہ وہ حدیث بھی ایک خاص ڈسپلے کی جاتی ہے جہاں پہ آن وسلم کے حوالے سے لا نبی آبادی کے الفاظ ہیں، اور لا نبی آبادی ویسے تو عام معنی کریں تو میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب یہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اب اس کے ہوتے ہوئے ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ پھر بھی جیسے مرزا صاحب تشریف لائے ہیں وہ نبوت نبی ہیں، تو نبی کا بھی دروازہ کھلا ہے۔ جی طارق صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات بیان کی ہو
تو پھر تو ہم کہیں کہ ایک دفعہ حضور نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس لیے نبی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسی محبوب خدا نے، جس کے بارے میں بھی شمشاد صاحب بیان کر رہے تھے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ پیروی ایسے کرنی جو اللہ کا رسول دے اس کو لینا ہے، جس سے منع کرے اس سے رک جانا ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول نے سچے کا نہیں بتایا؟ ایک طرف اگر کہا ہے کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا، تو دوسری طرف یہ بھی کہا ہے کہ میرے بعد رسول آ جائے گا، نبی آئے گا۔ یہ ویسی ہی بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مختلف گروہوں نے مزاحمت کی، خارجی ایک گروہ بڑا معروف ہوا، تو انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرنا شروع کر دی اور کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حکم نہیں مانیں گے۔ وہ کہتے تھے قرآن کریم کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ماننا چاہیے، ہم کسی اور کا حکم نہیں مانتے، ان میں سے حضرت علی بھی شامل ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات درست ہے، کلمۃ حقن ارید بہ الباطل، بات درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نازل ہوا قرآن کریم اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ حکم اصل اللہ کا ہی ہے، لیکن اس اصل سے یہ مراد نہیں کہ دوسروں کا ماننا نہیں، اسی قرآن کریم میں لکھا ہے کہ باقیوں کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ اللہ کے نبی نے لا نبی بعدی فرمایا ہے، لیکن اسی نبی نے اس کی تشریح بھی کر دی ہے۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جید علماء نے اس لا نبی بعدی کا بیان کر کے کہا ہے کہ ان دونوں احادیث میں، ان دونوں قسم کی احادیث میں اختلاف نہیں ہے۔ احادیث میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک باغ میں تشریف فرما تھے، تو حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ میرے جوتیاں لو اور آپ باغ سے باہر جائیے، جو آپ کو ملتا ہے اسے کہیں کہ وہ گواہی دیتا ہو کہ من قال لا الہ الا اللہ فقط داخل الجنہ، جو کہے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ابھی حضرت ابو ہریرہ وہ جوتیاں لے کے باہر ہی نکلے تھے، سب سے پہلے جن سے ملاقات ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سینے پر ہاتھ مارا اور ساتھ پکڑ کے واپس لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ کو پیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا جو آپ کو ملے وہ کہے لا الہ الا اللہ، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے جو جنت کی بشارت دی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پکڑ لائے ہیں اور میرے پہ سختی بھی کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اگر اس قسم کی بات عام جو حالات تک جائے گی، وہ صرف اسی بات پر تکیہ کر لیں گے، لفظ کو پکڑ لیں گے، حقیقت کو پیچھے رہنے دیں گے۔ تو یہی بات جب مسلمانوں میں پھیلنا شروع ہوئی کہ لا نبی بعدی سے مراد انہوں نے لینا شروع کر دیا، آئندہ سے کوئی نبی نہیں آئے گا، بالکل ہر قسم کی نبوت، اتباعی نبوت بھی بند ہے۔ تو وہ امہات المومنین، اس میں ہماری ماں، ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ ان سے آپ نصف دین حاصل کر سکتے ہیں، انہوں نے اس جو غلط بیانی اور جو فریب تھا اس کو بھانپ لیا۔ آپ نے اسی دور میں فرمایا قولوا خاتم النبیین، کہ یہ تو کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن ولا تقولوا لا نبی بعدہ، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں ہیں۔ تو جب لوگوں نے لا نبی بعدی کو غلط مفہوم میں پہنانا شروع کیا، غلط مفہوم میں بیان کرنا شروع کیا، جیسے ہمارے آج کل جب برسگی میں جلسے ہوتے ہیں تو لوگوں کو جوش دلانے کے لیے اس قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ فرما گئے ہمارے ہادی لا نبی بعدی۔ تو بھئی فرما گئے ہمارے ہادی، یہ ایک دن نہیں فرمایا ہادی نے یہ بھی کہا تھا کہ نبی اللہ ہوگا۔ تو اسی قسم کے لوگوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بر وقت سمجھا دیا تھا کہ لا نبی بعدی سے مراد ختم نبوت کے بالمقابل وہ اور معنی نہیں جو آپ لے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی قول کو مختلف علماء نے بھی پیش کیا اور بیان کیا۔ مثال کے طور پر امام ابن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، رحم اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لیسا ھذا من قولھا ناقضا لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ لا نبی بعدی نہ کہو، لا نبی بعدہ نہ کہو، کہتے ہیں ان میں دونوں میں تناقض نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَرَادَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي يَنْسَخُ مَا جِئْتُ بِهِ، کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو منسوخ کر دے۔ یہ مراد نہیں تھی کہ آپ کے بعد اتباع میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دیکھیں ہمارے برصغیر میں زیادہ معروف جو فرقے ہیں وہ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں اور اہل حدیث ہیں۔ ہمیں کہہ رہے ہیں سارے کے سارے جی نعوذ باللہ آپ نے نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب کے طرف منسوب کر کے حتیٰ کہ نبی کی ہے۔
حالانکہ یہ تینوں فرقے اور ان تینوں فرقوں کے جید علماء جن کو جو بہرحال مجدد تک مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، نہ صرف آ سکتا ہے، وہ کہتے ہیں لا نبی بعدی، اس کے متضاد ہے ہی نہیں۔ مثلا دیکھیں ہمارے اکثر و بیشتر جو دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، وہ دونوں ہر قسم کے بزرگان مانتے ہیں کہ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ کو، وہ بڑے ہی انہوں نے مشہور شرح لکھی ہے مشکات شریف کی، وہ لکھتے ہیں حضرت ملا علی قاری کے فلا یناقض قولہ تعالی خاتم النبیین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے خاتم النبیین اور لا نبی بعدی وغیرہ کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اقوال کے متضاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ازل معنی، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے انہ لا یاتی نبی بعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا، کیسا ینسخ ملتہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو منسوخ کر، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِهِ۔ دوسری شرط کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ ہو، یعنی نہ تو ایسا نبی کوئی آ سکتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو منسوخ کر دے، نہ کوئی ایسا انسان نبی کے رتبہ کو پا سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ ہو، جس کی طرف سورہ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یُطِع اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ دیکھیں ہمارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ 12ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں۔ ہمارے برصغیر میں جو ہمارے خلاف زیادہ آج کل تو اور فرقے باز نئے نئے مختلف نعرے لگا کر ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، زیادہ جو کٹر قسم کے تھے وہ دیوبندی فرقہ تھا، جہاں اہل حدیث ہمارے خلاف زیادہ اگریسو تھا۔ ان دونوں فرقوں کے نزدیک یہ انتہائی قابل احترام بزرگ ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ مجدد وقت بھی ہیں 12ویں صدی کے۔ آپ نے بھی اسی حدیث کی بیان تشریح کی ہے کہ لا نبی بعدی سے کیا مراد ہے۔ آپ لکھتے ہیں، کہتے ہیں فَعَلِمْنَا بِقَوْلِهِ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا نبی بعدی ولا رسول، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں یا میرے بعد رسول نہیں، اس سے کیا جانا ہے، کیا سیکھا ہے؟ کہتے ہیں ان نبوت قد انقطعت، کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، ورسالت، اور اسی طرح رسالت بھی ختم ہو گئی ہے۔ کس قسم کی؟ انما یرید بہا التشریع، اس سے مراد تشریعی نبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان والی نبوت مراد ہی نہیں ہے، کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں ختم بہ النبیون، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ختم ہو گئے۔ کیسے ختم ہو گئے؟ کیا انہوں نے دروازہ بند کر دیا؟ کیا آپ نے جو فیضان جو تھا نبوت کا اس کو بند کر دیا؟ کہتے نہیں، ای لا یوجد بعدہ من یأمر اللہ سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے نبی کو مبعوث نہیں کرے گا بالتشریع علی الناس، جو نئی شریعت لوگوں پر پیش کرے، وہ انکار کرتے نہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دیوبند فرقہ ہے، پاکستان جتنے معروف اور ایکٹیو قسم کے مولوی ہیں وہ تقریباً دیوبندی ہیں، سوائے ایک نیا فرقہ میں نے بتایا، ہم ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک نام اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی طرح کہ کلمہ تو حق اریدہ بہ الباطل کا نام لے کر کلمہ حق ہوتا ہے، اس کو غلط معنی پہنا کر، معنی دے کر اس کو لوگوں کے لیے اشتعال کا موجب بنتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ گزرے ہیں، دیوبندیوں کے بانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے۔ کن کے خیال میں؟ عوام الناس کے۔ کیا معنی ہے؟ کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ کہتے ہیں یہ عوام الناس سمجھتی ہے۔ کہتے ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ تقدم تاخر زمانی یعنی پہلے ہونا اور بعد میں آنا، کسی بندے کا سب سے پہلے آ جانا یا سب سے آخر میں آنا، یہ فی ذاتی فضیلت کوئی نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ کلاس روم میں جو سب سے پہلے انٹر ہو گیا وہ افضل ہے، یا کلاس روم میں جو سب سے آخر میں انٹر ہوگا وہ افضل نہیں، یہ فی ذاتی کوئی فضیلت نہیں۔ بالکل کامن سینس کی بات ہے۔ بالکل کہتے ہیں مگر ساتھ ہی فرماتے ہیں، باقی میں چھوڑتا ہوں، کہتے ہیں مگر میں جانتا ہوں اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہونا اصل فضیلت ہے۔ کس قسم کا ہے؟ بعد میں ایک اور اسی یہ تحذیر الناس مشہور رسالہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔
وہ کئی دفعہ جہاں بھی جب ہم پیش کرتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہوں گے، تو کہتے ہیں نہیں وہ بہرحال پہلے کے پیدا شدہ ہیں۔ امام قاسم نانوتوی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو، یہ نہیں کہا کہ پرانا جو محفوظ کیا ہوا وہ آ جائے، کیونکہ پیدا ہو بھی اس سے بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اہل حدیث جو ہیں حضرت نواب صدیق حسن خان صاحب کو کہتے ہیں جی یہ 13ویں صدی کے مجدد ہیں ان کے نزدیک۔ ان کے بیٹے تھے نواب نور الحسن خان صاحب، انہوں نے کتاب لکھی اقتراب الساعہ کہ بس قیامت قریب آ گئی، جب موت گھڑی جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی وہ قریب آ گئی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں ایک جملہ، کہتے ہیں حدیث لا وحی بعد موتی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حضور کی طرح ایک منسوب کی جاتی ہے حدیث کہ میرے بعد کسی قسم کی وحی نہیں، بے اصل ہے، کہتے ہیں اس کا کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے بنیاد گپ ہے۔ کہتے ہیں ہاں لا نبی بعدی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کہتے ہیں اس کے معنی نزدیک اہل علم کے نزدیک کیا ہیں؟ یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی شرع ناسخ نہ لاوے گا۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نزدیک کوئی نئی شریعت والا نہیں آئے گا، دوسری ممانت نہیں۔ میں نے دیوبندیوں کا بتا دیا، کہتے ہیں جی عوام الناس تو کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے اس لیے شاید آپ خاتم النبیین ہیں، کہتے ہیں جی عوام الناس کا خیال ہے، اہل علم کو ایسا کوئی خیال نہیں۔ بریلویوں کے میں نے بتا دیا، بزرگان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت آ سکتی ہے لیکن تشریعی نبوت نہیں ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ہمارا جو عقیدہ وہی ہے جو بزرگان بیان کرتے ہیں۔ میں نے صرف یہ ہمارے حال کے علماء کے چند حوالہ جات پیش کر دیے ہیں، ورنہ ایک لسٹ ہے ہمارے پاس جو عائشہ سے شروع ہو کے ہر زمانے میں ایسے انبیاء آتے رہے۔ ایک آخری حوالہ میں بیان کیے دیتا ہوں کہ سرتاج صوفیاء حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کی کتاب ہے فتوحات مکیہ، انہوں نے تو پوری کی پوری کتاب میں ایک دفعہ نہیں متعدد مرتبہ وہاں لکھا ہے کہ جو نبوت جو نبوت منقطع ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ تشریحی نبوت ہے، اس کے علاوہ کہتے ہیں آپ کی پیروی میں نبی آ سکتا ہے۔ بلکہ جہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ جو آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ نہیں مانتا وہ بلا شک و شبہ کافر ہے۔ نہیں بالکل، یہاں سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی جزاک اللہ رحمۃ اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ایک بہت بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اسی حدیث میں حفیظ صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا، وہ جو حدیث جو پیش کی جاتی ہے وہاں پہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم 30 جھوٹے نبوت کے دعوے داروں سے ڈرایا، اور پھر مرزا صاحب کے کانٹیکس میں گویا نعوذ باللہ آپ ہی ان 30 جھوٹوں میں سے نعوذ باللہ ہیں۔ اب یہ ویسے تو بظاہر یہ کوئی ایسی کوئی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ ابھی جیسے ابھی رحمت اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ آن نے تو خبریں بھی دی ہوئی ہیں سچے نبی کے بارے میں بھی، تو اس بارے میں برائے کرم آپ ہمیں فرمائیں، بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سر جس حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 جھوٹے دجال یا نبیوں کے آنے کا ذکر فرمایا ہے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سچے کا بھی ذکر فرمایا یا صرف جھوٹے ہی آئیں گے اس امت میں؟ تو اگر سچے آئیں گے تو ان جھوٹوں کے آنے سے اس سچے کی سچائی کس طرح چھپ سکتی ہے؟ پھر یہ 30 کا عدد بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سچے بھی آئیں گے، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا تھا کہ اب میرے بعد جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ تو یہ تعداد بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نہ کسی سچے نے بھی آنا تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو دجال سے مراد یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے آئیں گے، وہ ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کے برخلاف دعویٰ کریں گے، جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرنے کا دعویٰ کریں گے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹے اور دجال ہوں گے۔ لیکن وہ موعود جو آپ کی تائید کے لیے آئیں گے، آپ کے ذل میں آئیں گے، آپ کی شریعت کے تابع ہوں گے، وہ جھوٹے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح 30 جھوٹے آئیں یا 30,000 جھوٹے آئیں، لیکن اس میں جو سچا ہے وہ اس کی سچائی کے اوپر کس طرح وہ اثر پڑ سکتا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی رحمت اللہ صاحب نے جو فرمایا ہے کہ جہاں لا نبیہ بعدی کہہ کر دروازہ بند کر دیا ہے، نبوت کے کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چیخ کر یہ فرما رہے ہیں کہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ، کہ وہ آنے والا موعود خدا تعالیٰ کا نبی ہوگا۔ تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبیہ فرمایا، وہاں پہ نبی اللہ کے آنے کی پیشگوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو ایک طرح ایک چیز کو مان لینا اور دوسری کو پس پشت ڈال دینا، یہ متقیوں کا شیوا نہیں ہے۔
پھر آج اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ہے نا جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ قرآن مجید یؤمنون بعض پر ایمان لے آتے ہیں، بعض کو اپنے مطلب کا انکار کر لیتے ہیں۔ اشرم شاہ صاحب نے یہی مثالیں دی ہیں ختم نبوت، خاتم النبیین کے بارے میں، کہ جو پہلے لوگوں کا یہ عقیدہ اس طرح رہا ہے، اور یہی بات ہے کہ اگر اس امت میں بگاڑ کے متعلق آج وسلم کی بہت ساری ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ اس امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، اور یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان جو ہے وہ زمین سے اٹھ جائے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور سورۃ جمعہ کی وہ آیات جو ہے اس میں بعثت ثانیہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرار دی گئی ہے، اور اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت بعثت ہوگی جب ایمان زمین سے اٹھ جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا جو وجود ہوگا وہ کیا جھوٹا ہوگا؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل قرار دیا گیا ہے، تو وہ کس طرح ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہوگا؟ دوسرا، جہاں بگاڑ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے موعود بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، کہ پہلوں کی اکثریت جب گمراہ ہوئی تو ہم نے ان میں اپنے انذار کرنے والے بھیجے ہیں۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت میں ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا، یہاں تک کہ ایمان زمین سے اٹھ جائے گا۔ تو ایسے بگاڑ کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے منذرین یا مرسلین ان کی اصلاح کے لیے نہیں بھیجنے تھے؟ وہ امت جو خیر امت تھی یقیناً اس کی اصلاح کے لیے بھیجنے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 30 دجال آئیں گے یا آئیں گے، تمام فرقے مسلمانوں کے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ عیسیٰ بن مریم امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے آخر زمانہ میں مبعوث ہوں گے، اور وہ نبوت سے خالی نہیں ہوں گے۔ تو جب وہ نبی بن کر آئیں گے تو پھر وہ 30 دجال کا لفظ جب حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی پر نہیں اطلاق پا سکتا، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ مبعوث جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشگوئیوں کے مطابق عین مطابق آئے گا، اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، مبعوث ہوگا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سچا ہوگا، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ موعود ان پیشگوئیوں کے مطابق آ گیا، جس طرح وہ 30 دجال والی پیشگوئیاں پوری ہو گئی، اور کئی بزرگوں نے یہ فرما بھی چکے ہیں کہ وہ 30 دجال آ چکے ہیں۔ تو اگر وہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے تو جس کو نبی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا وہ پیشگوئی بھی پوری ہو چکی ہے، اور 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ اس کی صداقت جھٹلائی نہیں جا سکتی، اس موعود کو 30 دجالوں میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ جی جزاک اللہ، بالکل درست ہے۔ تو ابھی جیسے ہم نے دیکھا، یہ اصل میں مخالفین جو یہ باتیں پیش کرتے ہیں اپنے ہی عقیدے کے خلاف یہ باتیں پیش کر رہے ہیں، صرف مخالفت میں، خدا تعالیٰ کے سچے نبی کے انکار میں کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، جبکہ یہ مانے کرنا، جیسے ابھی ہم نے سنا، ابھی شمشاد صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ حضور کے اپنے اقوال اس کے برخلاف ہیں۔ آپ خبر دے رہے ہیں، اب انہی لوگوں سے پوچھیں جو ختم نبوت دروازہ بند کرنے والے یہ ڈکلریشن کرتے ہیں، خود انتظار کر رہے ہیں آنے والے عیسیٰ ابن مریم کا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تو ہے، ایک بندے نے آنا تو ہے، کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو آسمان پہ ہیں؟ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو اس کے نام پہ آئیں گے، آنا ہے ایک نے اصلاح کے لیے، نبی اللہ نے، وہ حدیث بھی ہے، رسول کے سامنے فرمایا ہوا ہے کہ نبی اللہ نے تو آنا ہی آنا ہے۔ اب کون سے ہیں، پرانے والے یا نئے والے؟ اگر پرانے والے فوت ہو گئے تو نیا آ جائے گا، اگر پرانے والے زندہ ہیں تو پھر وہی آ جائیں گے۔ بالکل، ہم یہاں پہ ہماری گفتگو کو اپنے موضوع کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ باتیں گو بار بار ہم جماعت احمدیہ کی طرف سے بہت سے پروگرامز بھی ہیں، ہمارا لٹریچر بھی ہے، بڑی وضاحت سے اس کے اوپر ہم نے روشنی ڈالی ہوئی ہے، بلکہ اب تو مخالفین اس ٹاپک پہ بات کرنا بھی نہیں پسند کرتے، انہیں یہی ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے وہ احمدیوں کے ساتھ میدان پر بھی نہیں اترتے۔ لیکن یہ باتیں کیونکہ سادہ عوام کو بار بار یہ دھوکہ دلا کر احمدیوں کے خلاف اشتعال انگیزی کے کام کیے جا رہے ہیں اور تشدد کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ باتیں بھی بیان کرنی بار بار پھر ضروری ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا یہ جو اب ہم جس موضوع کی طرف آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کے نام سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے امت محمدیہ میں مبعوث ہوئے ہیں اور ہو گئے ہیں، اور یہ وہ جماعت خدا تعالیٰ کی منشا کے مطابق الہی جماعت آپ نے قائم کی، اور اس وقت جماعت احمدیہ کے 5ویں خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح خامد حضرت مرزا مسرور احمد علیہ تعالیٰ بن عزیز کی مبارک قیادت میں جماعت احمدیہ دن دگنی رات چگنی ترقیات کر رہی ہے، اور مخالفین یقیناً اس حسد کی آگ میں پھر ہر بار
جس طرح عباسی کریم میں وہ بات آتا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کو اس موضوع پر لے کر آنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا۔ اس دعویٰ کی بنیاد اس بات پر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم وہ جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے وہ وفات پا گئے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے قرآن مجید کو بنیادی طور پر آپ نے قرآن مجید کو پیش کیا، کتاب اللہ کو پیش کیا کہ یہ کتاب کتنی واضح طور پر یہ اعلان کر رہی ہے۔ دوسرے انبیاء کا اس طرح سے اعلان بھی نہیں ہے، دلچسپ بات یہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر اعلان ہے اور ایسی آیات بھی مذکور ہیں۔ تو خاک صاحب مکرم شمشاد احمد صاحب سے درخواست کرے گا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں، جزاکم اللہ۔ عرض یہ ہے کہ قرآن کریم میں ویسے تو بہت ساری آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، آپ کی وفات ہو چکی۔ لیکن ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں ایک مکالمہ درج ہے اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ یہاں جو صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ تو ماضی کے صیغے ہیں، لیکن علماء کا خیال ہے کہ یہ ماضی میں واقعہ نہیں بلکہ یہ قیامت کے دن گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ دو معبود مان لو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میرے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہوتا تو یقیناً تیرے علم میں ہوتا، کیونکہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے دل میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان کو صرف وہی بات کی تھی، وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان کے درمیان رہا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ اسی بات کے اوپر قائم رہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، ہاں جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان کے اوپر نگران تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر ایک چیز کے اوپر مکمل نگران ہے۔ اب یہاں اس گفتگو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر رہے ہیں کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود رہے ہیں تب تک عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے، اور جب آپ کی علیحدگی ہو گئی ہے اس قوم سے، اور علیحدگی کیسے ہوئی ہے؟ توفی کی صورت میں، یعنی وفات کی صورت میں، تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ اپنی قوم سے ملاقات نہیں ہوتی۔ اگر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو جاتی ہے، یعنی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور واپس آئیں گے، تو اب سمپل سی بات ہے کہ کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ آپ کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں؟ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر قیامت کے دن خدا کے حضور یہ کیسے عرض کریں گے کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے؟ تو یہ بات قطعی طور پہ واضح کرتی ہے کہ ایک عمر کا حصہ ہے جو توفی سے پہلے ہے، صرف وہ حصہ ہی ہے جو آپ نے اس دنیا میں گزارا۔ اس کے بعد جب توفی ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ اپنی قوم سے نہیں ملے، دوبارہ واپس دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ ہاں اگر تشریف لاتے تو پھر خدا کے حضور یہ نہ کہتے کہ جب میری توفی ہوگی، جب وفات ہوگی تو میں ان کو نہیں جانتا، پھر تو ہی ان کے اوپر نگران ہے، بلکہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا
کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا یا توفی کر لی تو اس وقت تک تو میں نگران تھا، لیکن جب میں دوبارہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں، تو تب جا کے میں نے دوبارہ ان کی اصلاح کر دی تھی، لیکن ایسا کوئی ذکر اس میں نہیں آتا۔ تو اس لحاظ سے یہ آیت بڑا واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور اس آیت میں خدا تعالیٰ بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خود یہ فرما رہے ہیں کہ فلما توفیتنی، کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، اس کے بعد پھر میں دوبارہ دنیا میں نہیں گیا، اس کے بعد کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو یہ آیت تو بانگ دہل اعلان کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، اور اگر وہ واپس آتے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک ہے شمشاد صاحب، مختصر سے اگر آپ ساتھ ہی یہاں بتا دیں، کیونکہ توفیتنی پر پھر بحث اٹھائی جاتی ہے کہ گویا توفیتنی کے معنی پورا اٹھا لینا ہے، تو اس کے معنی ہم تو کہتے ہیں وفات دینے کی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے کہ لغت کے لحاظ سے اب اس میں گرامر کا یہ بیان کیا جائے، میں اس چکر میں نہیں پڑتا۔ جی ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ترجمہ بنتا ہی یہی ہے کہ توفی کا مطلب ہے روح کا قبض کر لینا، اور روح قبض کرنے میں جب موت انسان کی انہی معنوں میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح جب فرماتے ہیں جب قبض کر لی تو میں اس کے بعد اپنی قوم سے نہیں ملا۔ اب قرآن کریم سے میں صرف 2 مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں، ایک قرآن کریم سے، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ میں لغت کے معاملات کو فی الحال ایک سائڈ پہ رکھیں، جی لیکن اتنا ضرور عرض کریں کہ قرآن کریم میں یہ لفظ 23 مرتبہ اس آیت کے علاوہ استعمال ہوا ہے، کہ جس میں فاعل اللہ کی ذات ہے، باب تفعل سے ہے، اور مفعول ذی روح انسان ہے۔ تو ایسی صورت میں 23 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، 2 مرتبہ نیند کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور باقی 21 مرتبہ ہر جگہ وفات کے معنی نہیں پائے جاتے، کہیں کوئی اور معنی نہیں کیا گیا۔ اور باقی لغات کو چھوڑ دیں، خود خدا تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ کسی جان کی توفی کرتا ہے۔ آگے 2 صورتیں بیان فرمائی کہ ان 2 صورتوں میں توفی ہوتی ہے۔ نمبر 1 حین موتہا، کہ اس کی موت کے وقت، اور اگلا دوسرا واللہ کی لم تمت فی منامہا، اور وہ جو مرتی نہیں ہے اس کی توفی ہوتی ہے اس کی نیند کی صورت میں۔ تو یہاں خدا تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے فرما دیا کہ جب اللہ کسی جان کی توفی کرتا ہے، یعنی توفی جب ان معنوں میں یوز ہوتی ہے، اس بات سے استعمال ہوتی ہے، تو فرمایا اس کے 2 ہی مطلب ہیں، یا تو نیند کی حالت میں یا موت کی صورت میں اللہ تعالیٰ توفی کرتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں روح ہی قبض ہوتی ہے، تو توفی کا مطلب بنتا ہے روح کا قبض کر لینا۔ پھر اس آیت میں آگے مزید اس کی وضاحت کر دی کہ موت اور نیند میں پھر فرق کیا ہے۔ آگے فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، کہ جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کو روک رکھتا ہے، اس روح کو واپس نہیں بھیجتا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو دوسری ہے یعنی جو نیند کی حالت میں روح قبض ہوتی ہے اس کو ایک مقررہ مدت تک پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ اب اس وفات کے بعد، اس خدا تعالیٰ نے جو ثبوت عطا فرمایا ہے، اس وضاحت کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ جنہی توفی کا یہ معنی بنتا ہے، توفی کا وہ معنی بنتا ہے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ جب خدا تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ میں توفی صرف 2 صورتوں میں کرتا ہوں، ایک موت کی صورت میں، ایک نیند کی صورت میں، اور اس کا فرق بھی بتا دیا کہ موت کی صورت میں جس روح قبض کرتا ہوں اس کو میں واپس نہیں بھیجتا، اور جو نیند کی صورت میں روح قبض کرتا ہوں اس کو ایک مدت تک میں واپس بھیج دیتا ہوں۔ دوسرا، حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، بخاری کتاب تفسیر میں، اسی آیت کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، اور میرے کچھ صحابہ کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، تو ان کو دیکھ کے میں کہوں گا اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں، ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی چیزیں گھڑ لی تھی، اور اس کی جو وجہ بیان کی فرشتوں نے، اس پہ حضور فرماتے ہیں کہ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ عَبْدُ الصَّالِحُ، کہ میں بھی اس وقت یہی کہوں گا
جو اللہ کے اس نیک بندے نے کہا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اس کے بعد حضور نے بالکل یہی آیت تلاوت فرمائی، یہی آیت بیان فرمائی کہ میں بھی یہی کہوں گا کیا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ میں ان میں رہا جب تک ان میں رہا میں ان پر نگران تھا، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہی آیت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ میں بھی وہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، تو ہمارے لیے پھر یہ مناسب نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو اس کے معنی کچھ اور کریں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی آیت اپنے بارے میں فرمائیں تو اس کے لیے حضور کے لیے ہم اس کے معنی کوئی اور کریں، یہ درست نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بھی خلاف ہے کہ جب حضور کے متعلق آئے تو ہم معنی موت کریں، اور جب یہی لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آئے تو اس کا معنی پورا لینا یا کوئی اور معنی کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن معنوں میں یہ آیت اپنے اوپر چسپاں کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی انہی معنوں میں یہ آیت چسپاں ہوتی ہے، اور وہ معنی کیا ہیں، وہ سورہ زمر کی اس آیت میں جو خاک صاحب نے ابھی بیان کی ہے، خدا تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ توفی باب تفعل سے دو ہی صورتوں میں ہوتی ہے، جب اللہ کسی نفس کی کرتا ہے وہ موت کی صورت میں ہوتی ہے یا نیند کی صورت میں ہوتی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی انہی دو صورتوں میں ہوگی، اور وفات کی صورت میں واپس نہیں آئیں گے۔ نیند کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے نیند اگر نیند پہ ہی رکھنا تو پھر زمین پہ ہی سلا دیتا، آسمان پہ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ جی ٹھیک ہے شاہ صاحب، بالکل اور نہ حدیث سے یہ معنی نہیں، بات واضح ہو گئی ہے، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ہمارا پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، ناظرین کی طرف بھی سوالات آئے ہیں، بہت معذرت سے ہم سوالات اس طرح سے نہیں لے سکے۔ ایک کال آئی ہے ہمارے محمد آصف چوتھائی صاحب ہیں UK سے، ان کی کال ہم لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محمد آصف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں ان کی کال ڈراپ ہوگی۔ جی آ رہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد آصف صاحب اپنا سوال پیش کر دیں براہ کرم، ٹائم بہت ہو رہا ہے ہمارے پاس۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح عیسیٰ بھی کہا گیا اور امام مہدی بھی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر سلام بھیجا، اور خدا تعالیٰ نے جب سے کائنات بنی ہے چاند اور سورج آپ کی تائید میں، جو اس کا گرین کا جو واقعہ ہے وہ آپ کی تائید میں وہ مطلب نمودار ہوا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل مقام کیا ہے، اس بارے میں مجھے تھوڑی سی تفصیل چاہیے تھی۔ ہاں جی دیکھیں یہ تفصیل چاہیے، ہمارا پروگرام بالکل اختتام کو پہنچ گیا۔ ابھی یہاں پہ آپ کے مقام کے حوالے سے بات چیت و گفتگو کر رہے تھے، بہرحال ہم مختصراً ابھی اس پہ بات کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام پہ شامل کریں گے۔ رحمۃ اللہ صاحب آپ مسیح موعود علیہ السلام کا مقام وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اور جس حیثیت سے مختلف مقامات بیان کیے ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ پکارا ہے، وہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ تو ویسی ہی بات ہے نا، کوئی ایک انسان ہے وہ ایک دفعہ والد بھی ہوگا، کبھی بیٹا ہوگا، کبھی وہ داماد ہوگا، کسی کا کزن ہوگا، تو کوئی کہے نہیں جی ہمیں ایک چیز بتائیں یہ کیا ہوا، کبھی آپ کہہ دیتے ہیں باپ، کبھی کہہ دیتے ہیں بیٹا، کبھی بھائی، کبھی داماد، کبھی کزن، نہیں ایک بتائیں، نہیں ایک ہی انسان کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ جب آنے والے موعود نے، مسلح نے، معمور میں اللہ نے عیسائیوں کو خاص طور پہ ان کی اصلاح کرنی تھی تو آپ کا نام ابن مریم کے طور پر بیان کیا گیا۔ جب مسلمانوں میں بگاڑ جو پیدا ہوا تھا، جس طرح ابھی برہان صاحب نے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان سریا ستارے تک چلا جائے گا، جن زمین عملاً ایمان سے خالی ہو جائے گی، مسلمانوں کی اصلاح کرنی تھی، آپ نے امام مہدی بننا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آنے والے کو اسلام پہنچاؤ تو آپ نے سلامتی کے کام بھی کرنے، تو یعنی ایک انسان ہے، مختلف کیفیات اور مختلف حالات کے مطابق اس کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سارے نام، سارے کے سارے کام ویسے ہی برحق ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مثال کے طور پر نام ہیں۔ کوئی کہے نہیں آپ کیا خاتم النبیین ہیں، یا آپ سراج منیرہ ہیں، یا آپ فلاں ہیں، نہیں سارے ہی ہیں، یعنی مجموعہ ہے مرزا صاحب ان تمام پیشگوئیاں کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے موعود کے بارے میں بیان کی تھیں، جس کا کام ہے اصلاح کرنا۔ بلکہ دوسری طرف تمام اقوام میں جو موعود ہے ان کے بھی آپ ریپرزینٹنٹ ہیں، ہم اس لیے معروف ہماری جماعت میں اصطلاح قائم ہے کہ آنے والا امام مہدی موعود اقوام عالم ہے۔
بلکہ آپ کی بات سے بات یاد ہے ٹائم تو بہرحال آخر پہ ہوا. بس اس لیے مختصر پلیز بس امام باقر آخری نے ایک دو پوچھا باتیں تھا, فرما دیں. امام باقر کی معروف حدیث ہے کہ آنے والا کب کہے گا مجھے نوح میں ہوں, موسیٰ میں ہوں, عیسیٰ میں ہوں, یوشع بن نون میں ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات مجھ میں ظاہر ہو رہی ہیں, امیر المومنین میں ہوں. تو یعنی مختلف کیفیات ہیں جو آنے والے موعود میں ظاہر ہوں گی, ہر ایک کے نام کے ساتھ اور ہر ایک کام کے ساتھ اس کو پہچانا جائے گا. جس اینگل سے دیکھیں گے وہ نام اس کا اس وقت جی لائے گا. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. تو سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے ایک شخص کے مختلف ٹائٹلز ہوتے ہیں, وجود وہی ہوتا ہے, جو وہی بات جو آپ یہاں پہ کر رہے ہیں بالکل ایک عام فہم سمجھنے والی بات ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. رسول کے وسلم کے بارے میں بھی کئی رنگ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نام دیے گئے ہیں. تو ناظرین کرام, ہم ہمارے پروگرام کے یہاں اختتام کو پہنچ گئے ہیں. ہم باتیں بہت سی ہیں اور بہت سے کرنے والی بھی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلی سیریز میں اس ٹاپک پر انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ آگے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے جائیں گے. خاک صاحب کے بعد جو سوالات عریف الزمان صاحب ہیں, اقبال صاحب ہیں, شہباب احمد صاحب ہیں, جمیل صاحب ہیں, تو اسی طرح سے اور بھی چند دوست ان کے سوالات آئے ہیں, تو انشاءاللہ ہم ان کو سامنے مد نظر رکھ کر اپنے پروگرام میں ساتھ ساتھ ان کو شامل کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. ہمارے پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین. دل سے ہے خدا میں ختم